بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیشن نمبر 2 فہم الحدیث میں آج ہم حلال کمائی اور حرام کمائی کے نقصانات اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے احکامات دیکھیں گے۔ ایمان والیو، اسلام میں حلال کمائی کو ایک بڑی عبادت اور برکت کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے، جبکہ حرام کمائی دنیا اور آخرت کی تباہی کا سبب ہے۔ کس کی؟ دنیا اور آخرت کی تباہی کا۔ کون سی کمائی؟ حرام کمائی۔ کون سی کمائی؟ حرام کمائی۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ حلال کمائی کی برکات کیا ہیں۔ ایمان والیو، حلال رزق عبادت کی یا دعاؤں کی قبولیت کی بنیادی شرط ہے۔ کون سی شرط ہے؟ بنیادی شرط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں، کیا قبول ہوں؟ اس کی دعائیں قبول ہوں، اسے چاہیے کہ اپنا کھانا اور کمائی حلال رکھے۔ کیا؟ اپنا کھانا اور کمائی حلال رکھے۔ آپ دیکھیے کہ ایمان والیوں، حلال طریقے سے کمایا ہوا جو مال ہے نا، وہ انسان کو ذہنی اور روحانی سکون اور اطمینان فراہم کرتا ہے۔ کون سا کھانا؟ کون سی کمائی؟ حلال کمائی، ٹھیک ہے۔ اور پھر یاد رکھیں کہ حلال کمائی سے نہ صرف مال میں برکت ہوتی ہے، بلکہ یہ نیک اولاد کی پرورش اور خاندان کی فلاح کا باعث بھی بنتی ہے۔ کون سی کمائی؟ حلال کمائی۔ اب ایک لقمہ، جب انسان لقمہ اپنے حلال کا پیٹ میں جاتا ہے، اس کے پیٹ میں جب ایک لقمہ حلال کا جاتا ہے تو اس سے خیر کے کاموں کی توفیق ملتی ہے اور انسان کا دل جو ہے وہ نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ ایک لقمہ بھی جس کے دل کون سا پیٹ میں جاتا ہے؟ ہاں جی۔ تو انسان کو کن کاموں کی توفیق ہوتی ہے؟ نیکی کے کاموں کی۔ کون سے کاموں کی؟ کون سے کاموں کی؟ نیکی کے کاموں کی توفیق ہوتی ہے، وہ خیر کے کام کرتا ہے۔ اور ایمان والیو، احادیث کے مطابق پاکیزہ اور حلال رزق کمانے والا شخص جنت کا حقدار قرار پاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ساتھ ہی میں ذرا حرام کمائی کے نقصانات بھی بتا دیتی ہوں۔ یاد رکھیے کہ حرام کا ایک لقمہ بھی پیٹ میں چلا جائے تو 40 دن تک نماز اور دیگر اعمال قبول نہیں ہوتے۔ کتنے دن تک؟ کتنے دن تک؟ 40 دن تک۔ اور اسی طرح جو حرام خور ہے، یعنی کہ حرام کھانے والے کی دعا مسترد کر دی جاتی ہے، قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہو۔ کس سے ہوئی ہو؟ کس سے؟ حرام مال سے ہوئی ہو۔ ایمان والیو، حرام مال بظاہر زیادہ نظر آ سکتا ہے۔ کیا بولا میں نے؟ حرام مال بظاہر زیادہ نظر آ سکتا ہے، لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی۔ یہ مال یا تو بیماریوں، پریشانیوں یا پھر ایسی ناگہانی آفتوں میں ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ آگے ایمان والیو دیکھتے ہیں کہ حرام مال دل کو سخت کر دیتا ہے۔ کس کو؟ دل کو سخت کر دیتا ہے اور انسان کو نیکی کے راستے سے دور کر کے گناہوں اور بے حیائی کی طرف دھکیلتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ حرام مال سے دیا ہوا صدقہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ اسے پاکیزہ کاموں میں خرچ کرنا ایسے ہی ہے جیسے گندے کپڑے کو پیشاب سے دھونے کی کوشش کی جائے۔ کون سے کپڑے؟ گندے کپڑے کو کس سے دھونے کی کوشش کی جائے؟ پیشاب سے دھونے کی کوشش کی جائے۔ تو حرام مال سے کوئی صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اے سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے کہ اے لوگوں، زمین میں جو کچھ حلال اور پاکیزہ ہے اسے کھاؤ۔ حلال اور پاکیزہ ہے اسے کھاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حلال رزق کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام فی امان اللہ۔